خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤد آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک خاص مدعے پر بات کریں گے، بدروحوں، شیطانی قوتوں پر، یہ ابلیسی طاقتیں جو ہوتی ہیں ان پر ہم بات کریں گے اسپیشلی۔ اور بہت سے لوگ ان چیزوں میں بلیو نہیں رکھتے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے جو کلام خدا سے ناواقف ہیں، یا وہ لوگ ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے جن کے ساتھ یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کی طرف جائیں تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح ناصری نے ایک شخص میں سے بدروحوں کا لشکر نکالا ہے، اور ایک عورت میں سے بھی بدروہیں نکالیں جس کا نام مریم مگدلینی، اور اس میں 7 بدروہیں تھیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی کلام ہو، وہ اس چیز پر روشنی ڈالتا ہے کہ بدروہیں ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں، جنات ہیں، اور ابلیس اپنی قوت کو دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ جب ہم ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جب ہماری ویڈیوز آتی ہیں ہمارے چینل سے، ہمارے فیس بک پیج سے، تو بہت سے لوگوں کے کمنٹ نیچے آتے ہیں، جی نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سب کیا ہے جی، مذاق ہے، یہ سب ایکٹنگ ہے، اور یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ کلام خدا بتاتا ہے کہ انسان بدروہیں سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہیں۔ خداوند یسوع کی تعلیم ہے یہ۔ اور وہ لوگ جو ان چیزوں پر بلیو نہیں رکھتے یا ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، میرا ماننا یہ کہ ان کا کبھی ان کے ساتھ کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا، یا انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں کہ سچ میں یہ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایمان لے آؤ ان چیزوں پر، لیکن ان چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے۔ تو کیا وہ پاسٹر جو بدروہیں نکالتے ہیں یا جو بدروح گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں یہ جاننے والے ہیں، کیا وہ پاسٹر جھوٹ بولتے ہیں؟ سچ میں بدروہیں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کون ان کو نکال سکتا ہے؟ اگر ہیں تو وہ کیسے نکل سکتی ہیں؟ آج ہم ان خاص باتوں پر غور کریں گے۔ آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لینا اور سیٹن اسپرٹ کو سرچ کر لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بدروہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی پاسٹر کے پیج پر چلے جانا جو ان بدروحوں پر کام کرتا ہو، جو بدروحوں کے لیے دعا کرتا ہو، بدروح گرفتہ لوگوں کے لیے، آپ وہاں پر دیکھ لینا بدروہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ خادموں کو، پاسمانوں کو لوگ غلط کہتے ہیں کہ پاسٹر جھوٹ بولتے ہیں، بدروہیں نہیں ہوتی۔ میرے اپنے چرچ کی میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے اپنے چرچ کے اندر میں نے سینکڑوں ایسے کیسز کیے ہیں جس کی ویڈیو، جب یہ ویڈیو چل رہی تو آپ ان کی ویڈیوز میں اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسز ہم نے اپنے پریئر سینٹر سے کیے ہیں اور لوگ آزاد ہوئے ہیں۔ آپ گواہیوں کو سن سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر لوگ بحال ہوئے ہیں۔ تو بائبل مقدس کو جب میں نے پڑھا تو وہاں پر خداوند یسوع المسیح ناصری کی تعلیم ہمیں ملی۔ اناجیلوں میں باکثرت خداوند یسوع نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا، اور خداوند یسوع نے کہا جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسم دو۔ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ خداوند یسوع المسیح ناصری نے یہ بات کی کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، جس کا مطلب ہے کہ بدروہیں ہیں، اور وہ آدمی کے بدن کو قابو کرنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ اب آدمی کا بدن قابو میں کیسے آ جاتا ہے؟ اس بات کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل میں خداوند یسوع نے ایک اور آیت صادر فرمائی ہے کہ بدروہیں سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ نشہ کرتے ہو، آپ کی زندگی میں گناہ ہے، تو بی الرٹ،
کیونکہ شیطانی قوتیں کبھی بھی آپ پر اٹیک کر سکتی ہیں، وہ بیماری کی حالت میں ہوں، وہ آپ کی فنینشلی گراوٹ کی حالت میں ہوں، یا آپ کے اندر ڈیلیورنس ہو، آپ کے ہاتھ پیر مڑ جائیں یا چیخیں چلائیں آپ، یا ڈر لگے آپ کو، رات کو آپ کا سانس دبے، کسی بھی صورت میں سٹینک اٹیک آپ پر ہو سکتا ہے، اسپرچولی اٹیک ہو سکتا ہے آپ پر۔ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے چرچ میں جب لوگ آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا رات کو سانس دب جاتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر حاضری پڑ جاتی، وہ چیختے چلاتے ہیں، جب نارمل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو بات اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بے فکر ہیں، جن کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، جو کہتے ہیں بدروہیں ہیں ہی نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کرے کہ کبھی آپ کا ان کے ساتھ تجربہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ خداوند میں خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ آپ کا بدن سوکھا مقام نہ رہے، اور یہ وبائیں بلائیں تاثیریں آپ پر غالب نہ آئیں۔ سٹینک قوت جو ہے وہ انسان کے بدن میں قابض ہو جاتی ہے، جس میں انسان کا بدن کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا، یا تو آدمی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یا اس کی حرکتیں یا اس کے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ دنیا اسے منہ لگانا چھوڑ دیتی ہے، اور یا وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے سوسائڈ کرنے کا من ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اب مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے۔ یہ ایفیکٹ ہیں سٹینک قوتوں کے، جن پر سٹینک قوتیں غالب آتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک خاص شخصیت کا میں نام اس ویڈیو میں لینا چاہوں گا، جن خاص شخصیت کا نام میں اس ویڈیوز میں لینا چاہوں گا۔ آپ کبھی ایک بڑا مشہور سنگر ہے، اس کی ویڈیوز میں یہاں پر لگاؤں گا چھوٹا سا کلپ، تو اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک سٹینک چرچ میں گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے وہ فیلنگز کو محسوس کیا، حالانکہ وہ کرسچن نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر جا کر سٹینک قوتوں کو فیل کرتا ہے، اور اس سٹینک چرچ میں گیا، اور وہاں پر اسے وہ انرجی فیل ہوئی کہ بدروہیں ان کو بدروہوں نے اسے چھوا۔ آپ کی لائف میں سٹینک قوتیں کام کرنا شروع کرتی ہیں جب آپ نشوں میں ہوتے ہیں، جب آپ گناہ میں ہوتے ہیں، زناکاری میں ہوتے ہیں، تو سٹینک قوتیں آپ پر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب آپ کی مانتا ان میں ہونے لگتی ہے تو وہ پھر آپ کے بدن میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ قبروں پر بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں، دریاؤں کے کناروں پر بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں، اور بدروحوں کو بلاتے ہیں۔ قبرستانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹے جاتے ہیں اور بدروحوں کو بلاتے ہیں، اور بدروہیں جو ہیں وہ بیڈ اسپرٹ جو ہیں وہ ان کے قریب آتی ہیں، ان کے قربت میں آ جاتی ہیں، اور وہ ان کے بدن پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جادوگروں کی حالت کو کہ وہ مینٹلی طور پر، یعنی کہ جیسے کہ مینٹلی طور پر اپسیٹ ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان پر غلبہ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، انہیں اپنے بدن میں سکون نہیں ہوتا، وہ مینٹلی طور پر یعنی کہ سکون میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بدن میں ایک اور انرجی کام کر رہی ہوتی ہے، ایک اور قوت کام کر رہی ہوتی ہے جو انہیں اپنی مرضی سے چلا رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب سٹینک قوتیں آپ پر غالب آتی ہیں تو آپ ان دنیاوی کاموں سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا خداوند میں من نہیں ہوتا، آپ کو دعا بندگی کی طرف من نہیں ہوتا، چرچز کی طرف آپ نہیں جا سکتے، آپ بلیسڈ جگہ سے دور رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے، آپ خادموں سے دوری بنا لیتے ہو، اور آپ علیحدگی پسند ہو جاتے ہو، اور علیحدگی آپ کے بدن میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ علیحدگی پسند ہو جاتے ہیں تو آپ جان لو کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کے شکنجے میں ہو، تو یہ الرٹ ہے۔ بیڈ اسپرٹس آپ کے بدن میں غالب تب آتی ہیں جب آپ گناہ میں ہوتے ہو، جب آپ گناہ کرتے ہو تو بیڈ اسپرٹ آپ پر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ آپ میں آنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کو فنینشلی طور پر وہ ویک کرنا شروع کرتی ہیں، آپ کو
یا ڈسارڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ آپ علیحدگی میں ہوں، اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس بدن کو جس بدن میں وہ داخل ہوتی ہیں، اس بدن کو ہلاک کرنا، اس بدن کو مارنا، اس آدمی کو مار دینا اور اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لینا۔ اگر وہ بدن کو ہلاک کریں گے تو پھر وہ روح پر قابض ہوں گے اور اس روح کو اپنے کنٹرول میں کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں، جو باتیں میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے اپنی زندگی میں خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بیڈ اسپرٹ ہمارے چرچ میں بیڈ اسپرٹ سے بھرا ہوا بندہ آتا ہے، ہم ان سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لینا ہے اس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو مارنا ہے، اس کو مار دیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ تو ان کا پلان ہوتا ہے یہ کہ آدمی کی ہلاکت ہو، آدمی مر جائے اور وہ کبھی کسی کام کا نہ رہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آسمان پر جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو خداوند کے فرشتوں نے، میکائیل نے لوسیفر کو مار مار کر زمین پر پھینک دیا۔ جب وہ پھینکا جا رہا تھا تو اس نے کہا میں تو جاتا ہوں، میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا۔ وہ دکھ دینے آیا، وہ تکلیف دینے آیا اس زمین پر، اور وہ ایسا کرنے لگا۔ آپ جس بھی بدرو گرفتہ بندے کو دیکھو گے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے بدن میں بے چینی ہوتی، اس کے بدن میں تکلیف ہوتی، وہ دکھ دے رہا ہے آدمی کو۔ دکھ کیسے دے رہا ہے؟ وہ لوگ جن کی مانتا شیطان میں ہو جاتی ہے، یا ابلیسی قوتوں میں ہو جاتی ہے، جنات میں ہو جاتی ہے، وہ اس کے دن برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے غیر مبودوں کو مارنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے، اور اس بدن کا غم بڑھ جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں ایک اور قوت کام کر رہی ہوتی ہے جسے سٹینک قوت کہتے ہیں، اور جب وہ اس بدن میں کام کرنے لگتی ہے تو وہ بدن اذیت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مینٹلی ڈسٹرب، ڈپریشن، بیماریاں اور بری خواہشات اس کے اندر، اور سیکسولی اس کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ گندے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے من سے، یعنی کہ جو چینج ہونا بھی چاہے تو وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ سٹینک قوت اس پر غالب آ چکی ہے۔ اب اس میں سے نکلنا کیسے؟ نکل کیسے سکتے ہو آپ؟ اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو اسپیشلی پریئرز کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی آپ کو خداوند میں جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی آپ کو خداوند میں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ خداوند میں جب چلو تو آپ کی لائف میں میریکلز ہوں۔ اب جب اسپیشلی خداوند میں آتے ہو تو خداوند آپ میں ہو کر ان چیزوں کو باہر کرتا ہے، آپ کی لائف میں سے ڈسٹربنس دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشنز دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ پیس کو محسوس کرتے ہو جب آپ خداوند میں آتے ہو، اور خداوند کا کوئی بلیسڈ خادم جب آپ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آپ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ میں شفائیں آ جاتی ہیں، آپ میں بلیسنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ آزاد ہو سکتے ہو جب آپ خداوند میں آتے ہو۔ اور ورنہ دنیا کا کوئی تنتر منتر جادو ٹونا آپ کو بحال نہیں کر سکتا۔ ان قوتوں سے اگر کوئی آپ کو بحال کر سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع المسیح اور خدا کی ذات ہے جو آپ کو بحال کر سکتی ہے۔ آپ اگر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے۔ وہ چرچ کھلی ہوئی ہے آپ کے لیے، اور آپ ضرور آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔